اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان کا مصدر اور منبع قرآن مجید ہے. جتنا جتنا قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ گے، سمجھتے چلے جاؤ گے، ایمان اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے دلوں میں اترتا چلا جائے گا. اگر قرآن پڑھو گے تو پھر سب سنی سنائی باتیں ہوں گی، اس لیے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، واقفیت سے. پہلے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں پھر مانتے ہیں. ہمارا وَعْلَمْ فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا. ایسے فرمایا کہ الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں. تو ایمان میں اضافہ کا سب سے بڑا عامل فیکٹر قرآن مجید ہے. اس کو پڑھے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی ہر ایسے موقع پر جب کہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے سر اطاعت جھکا دے، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے خلاف، اس کی مانوس عادتوں کے خلاف، اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف، اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا اور رسول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کرے، تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالادگی نصیب ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کے ایمان کی جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے. بس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و جاوید چیز نہیں ہے، اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک ہی نہ ماننا رہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا. نہیں، بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشو و نما کی صلاحیت ہے. ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے، اور اسی طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقاء بھی ہو سکتا ہے اور تنزل بھی. البتہ فقہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا جائے گا. اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق و واجبات یکساں ہوں گے، خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو، اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں ذمی یا حربی یا معاہد و مسالم قرار دیے جائیں گے، خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق